ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ سردیوں کی تو ویسے ہی آمد تھی، مگر مری میں ہڈیاں جما دینے والی سردی نے ان کا استقبال کیا تھا۔ مری پہنچتے ہی وہ دونوں کپل اپنے اپنے کمروں کی طرف چلے گئے تھے۔ سعدیہ نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ خود کو مروہ اور فراز کی نظروں سے دور ہی رکھے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ فراز کو دیکھ کر اس کے دل میں کوئی بھی خیال آئے۔ اس لیے وہ سوچ چکی تھی کہ وہ سارا دن اپنے کمرے میں ہی گزارے گی۔ مگر یہاں پر ایک اور مصیبت اس کے انتظار میں تھی۔ جس کمرے میں وہ رکے تھے وہاں پر صرف ایک ہی بیڈ تھا، جہاں پر یا تو وہ سو سکتی تھی یا تو اعزاز سو سکتا تھا۔ سعدیہ نے اپنے بیگ میں سے ایک بڑی سی چادر نکالی اور اس کو اپنے گرد لپیٹ کر صوفے پر ہی آ کر بیٹھ گئی۔ اعزاز کو رہ رہ کر سعدیہ کا رویہ یاد آ رہا تھا اور اس کو اپنی کہی باتوں پر بھی شرمندگی ہو رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ سعدیہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ تو بچپن سے ہی کسی اور کے خواب دیکھتی آئی تھی، اور اس نے اچانک سے اس کو شادی کے لیے پوچھ لیا تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ جو کچھ بھی ہوا تھا ان سب میں سعدیہ کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہی غصے میں کچھ زیادہ بول گیا تھا۔ اس کو اپنے لہجے کا دکھ ہو رہا تھا کہ اس کو ان سخت الفاظ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ تو سعدیہ کو پسند کرتا تھا، وہ اس کو کچھ وقت تو دے سکتا تھا تاکہ وہ اس ساری مشکل صورتحال سے نکل سکتی، بجائے اس کے کہ وہ سعدیہ کو سنبھالتا، الٹا وہ اس پر غصہ ہی کرنے لگ گیا تھا۔ وہ اپنی غلطی پر نادم ہو رہا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو صوفے پر سوئی ہوئی سعدیہ کو دیکھ کر بستر پر بیٹھ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ سعدیہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کے قریب بھی جائے، اس لیے وہ ساری رات یہی سوچتا رہا کہ کیا عجیب ہنی مون تھا جو وہ دونوں ایک دوسرے سے اتنے فاصلے پر تھے۔ وہ جاگ ہی رہا تھا، تبھی کمرے میں لگا ہوا ہیٹر ایک دم سے بند ہو گیا اور گرم کمرہ اچانک سے ٹھنڈا ہونا شروع ہو گیا۔ سردی بڑھنے کی وجہ سے شاید سعدیہ کی بھی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ سردی سے ٹھٹھرنے لگی تھی۔ اعزاز کافی دیر تک بیٹھا اس کو دیکھتا رہا، مگر اس سے یہ برداشت نہیں ہو پا رہا تھا۔ تبھی وہ اپنی جگہ سے اٹھا، ایک دم سے اس کی طرف بڑھا۔ وہ سردی سے کانپ رہی تھی۔ جس چادر سے اس نے خود کو لپیٹ رکھا تھا وہ سردی کو روکنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ تبھی اعزاز نے ایک جھٹکے سے شام پھیل رہی تھی۔ سبھی اس کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے، جو اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد تقریباً 4 سال کے بعد پاکستان واپس آ رہا تھا۔ گھر میں ہر ایک کو اس کا بے قراری سے انتظار تھا۔ گھر میں اس کے آنے کی ساری تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ طرح طرح کے پکوان بنائے گئے تھے۔ سارے گھر کو روشنیوں اور پھولوں سے سجا دیا گیا تھا۔ فراز نے خود بتایا تھا کہ وہ واپس آ رہا تھا، تبھی تو اس کی واپسی کے لیے استقبال کی ساری تیاری مکمل ہو گئی تھی۔ سب کو ہی اس کے آنے کا بہت انتظار تھا، لیکن سعدیہ ان سب میں آگے آگے تھی۔ اس کی بے چینی اس کے چہرے سے واضح ہو رہی تھی۔ اس بے چینی میں ایک شرم و حیا بھی تھی جو اس کے چہرے کی سرخی سے واضح نظر آ رہی تھی۔ فراز کے لوٹنے کا شاید گھر میں سب سے زیادہ انتظار اسی کو تھا، مگر جب سے اس کو معلوم ہوا تھا کہ فراز بہت جلد پاکستان واپس آ رہا ہے، تب سے اس کے انتظار نے کچھ زیادہ شدت پکڑ لی تھی۔ اس کا دل فراز کے نام پر زور سے دھڑکتا تھا، اور سب کزن اور دوستوں نے مل کر بھی اس کو چھیڑنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو بچپن سے پسند کرتے تھے۔ تبھی تو فراز کا نام سنتے ہی سعدیہ کے چہرے پر ایک شوخی سی دوڑ جاتی تھی اور اس کے گال لال پڑ جاتے تھے۔ وہ ہمیشہ سے فراز کے خواب دیکھتی رہی تھی جو اب حقیقت میں بدلنے والے تھے۔ سعدیہ نے تو بہت کچھ سوچ رکھا تھا، یہاں تک کہ اس نے تو فراز کے ساتھ اپنا سارا مستقبل سوچ لیا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ فراز کے آنے کے بعد سب کچھ بدلنے والا تھا۔ اس کو تو فراز کا بہت بے چینی سے انتظار تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ جب وہ اس گھر میں داخل ہوگا تو اس کی زندگی میں ایک طوفان آ جائے گا اور اس کے سارے خواب چکنا چور ہو کر بکھر جائیں گے۔
وہ آنے والے ہر لمحے سے بے خبر تھی اور صبح سے ہی سارے گھر میں ٹہل رہی تھی۔ جب بھی دروازے پر آہٹ سنائی دیتی، اس کی نگاہ خود بخود دروازے کی طرف اٹھ جاتی۔ ہر آہٹ اس کو فراز کے آنے کی ہی لگتی تھی۔ وہ جانتی بھی تھی کہ فراز کی فلائٹ شام کی تھی، مگر اس کے باوجود بھی جب بھی وہ کوئی آواز سنتی تو اس کو یہی گمان ہوتا کہ شاید فراز اس کے پاس لوٹ آیا ہے۔ وہ صبح سے کئی بار فراز کا کمرہ تیار کر چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ فراز کو کیا پسند تھا اور کیا ناپسند تھا۔ وہ ہمیشہ سے اس کی ہر چیز کا خیال رکھتی آئی تھی۔ اس کے کمرے سے لے کر کچن تک سعدیہ کو اس کی ہر پسند کا بہت اچھی طرح سے معلوم تھا۔ تبھی تو سعدیہ نے اپنے ہاتھوں سے سارا دن اس کی مرضی کے پکوان تیار کیے تھے۔ سارا دن کام کرنے کے بعد وہ بے حد تھک چکی تھی، مگر تھکاوٹ اس کے چہرے پر کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ تھکاوٹ تو شاید فراز کے آنے کی خوشی میں بھلا چکی تھی۔ اس کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا برسوں کا انتظار ختم ہونے والا تھا۔ انتظار بھی کتنا ظالم ہوتا ہے، خاص طور پر جب وہ محبوب کا ہو۔ وہ صبح سے ہی فراز کے انتظار میں تھی۔ سب اس کی بے چینی دیکھ دیکھ کر ہنس رہے تھے، مگر اب اس کو کسی کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ تو صرف دروازے پر نظریں ٹکائے بیٹھی تھی۔ تبھی اچانک وہ بڑا سا گیٹ کھلا اور ایک گاڑی گھر میں داخل ہوئی۔ سبھی اس گاڑی کی طرف بھاگے تھے، مگر سعدیہ کا چہرہ ایک بار پھر سے شرم سے لال ہو رہا تھا۔ وہ جو صبح سے ٹہل ٹہل کر ہلکان ہو رہی تھی، اب خود کو گھر کے ایک کونے میں چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مگر جیسے ہی گاڑی کا دروازہ کھلا تو وہ سب اپنی جگہ پر رک گئے۔ گاڑی میں سے فراز کی جگہ ایک خوبصورت لڑکی نکل رہی تھی۔ ان کو حیرانگی ہوئی تھی کہ آخر وہ لڑکی کون تھی۔ تبھی گاڑی کا دوسرا دروازہ کھلا اور فراز باہر آیا۔ وہ آج بھی ہلکی سی کلین شیو میں تھا، جسے وہ ہمیشہ سے ہی رہتا تھا۔ سعدیہ کو اس کی یہ ہلکی کلین شیو بہت زیادہ پسند تھی۔ وہ بھی باقی سب لوگوں کی طرح اس لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کہ آخر وہ کون تھی اور فراز کے ساتھ اس کی گاڑی میں کیا کر رہی تھی۔ فراز آہستہ سے چلتا ہوا اس لڑکی کے برابر میں آ کر کھڑا ہو گیا اور سب گھر والوں کو اس لڑکی سے ملوانے لگا تھا۔ وہ باری باری سب کا اس لڑکی سے تعارف کروا رہا تھا، مگر سعدیہ کو ابھی تک حیرانی تھی کہ وہ لڑکی کون تھی۔ اور تبھی اس کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا جب فراز اپنے کوٹ کے بٹن بند کرتا ہوا کہنے لگا، یہ میری بیوی مروہ ہے۔ وہ اپنی بیوی کا تعارف سب گھر والوں سے کروا چکا تھا، مگر اس نے ایک بار بھی سعدیہ کا نہیں پوچھا تھا۔ وہ جو بچپن سے اس کے نام پر بیٹھی ہوئی تھی، وہ جو کتنے سالوں سے اس کا انتظار کر رہی تھی، اس نے ایک بار بھی اس لڑکی کے بارے میں نہیں پوچھا۔ وہ نہ جانے کتنی دیر سے اس کی راہ تک رہی تھی، جس کو اس کے آنے کا سب سے زیادہ انتظار اور سب سے زیادہ ارمان تھا، جس نے صبح سے اس کی آنے کی خوشی میں نہ جانے اس کی پسند کا کیا کیا بنا ڈالا تھا۔ اس نے تو صبح سے ایک جگہ بیٹھ کر سکون کا سانس نہیں لیا تھا، اور وہ سارے گھر والوں کے سامنے اس کو اس طرح سے نظر انداز کر رہا تھا جیسے وہ اس فیملی کا حصہ ہی نہیں تھی۔ سعدیہ جہاں کھڑی تھی وہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کو ایسا لگ رہا تھا جیسے زمین نے اس کو جکڑ لیا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں پا رہی تھی۔ ابھی تک وہ اسی حیرت میں تھی کہ شاید اس کی آنکھوں نے جو کچھ دیکھا تھا یا اس کے کانوں نے جو کچھ سنا تھا وہ سچ نہیں تھا، مگر وہ سب سے اس لڑکی کا تعارف کروا رہا تھا کہ وہ کھلے لمبے بالوں والی لڑکی اس کی بیوی مروہ تھی۔ سارے گھر والے ایک لمحے کے لیے بالکل خاموش ہو گئے تھے، جیسے ان کو اس بات کی توقع بالکل نہیں تھی کہ فراز ایسا کوئی قدم اٹھائے گا کہ وہ لندن میں ہی کسی لڑکی سے اپنی پسند کی شادی کر لے گا، کیونکہ وہ اس گھر کا سب سے بڑا بیٹا تھا اور سعدیہ سے کچھ سال بڑا تھا۔ وہ سعدیہ کا تایا زاد تھا، اور جب وہ دونوں چھوٹے تھے تو فراز سعدیہ کا بہت خیال رکھتا تھا۔ وہ اس کا ہر کام میں مدد کرتا۔ اگر کوئی اس کو چوٹ پہنچاتا تھا تو وہ اس سے لڑنے کے لیے پہنچ جاتا۔ وہ سب کو کہتا پھرتا تھا کہ سعدیہ اس کو اچھی لگتی ہے، وہ اس کو ہی اپنی بیوی بنائے گا۔ بچپن میں سب ان دونوں کی باتیں سن کر بہت ہنسا کرتے تھے۔ وہ سعدیہ سے اکثر مذاق میں یہی کہا کرتا تھا کہ میں بڑا ہو کر تمہیں اپنی دلہن بناؤں گا۔
जब दोनों थोड़े बड़े हो गए तो घर वाले उनकी बातों को संजीदगी से सोचने लगे थे और सादिया भी फराज के ही ख्वाब देखने लगी थी। उसके जहन में तो जैसे ये एक बात बैठ गई थी कि वो बड़ी होकर फराज की ही दुल्हन बनेगी। तभी उसके दिल में फराज के लिए मोहब्बत परवान चढ़ने लगी थी, जो जवानी की दहलीज पार करते ही शर्मो हया में बदल गई थी। जब भी वो फराज का जिक्र सुनती उसके लबों पर खुद ब खुद मुस्कुराहट आ जाती। वो दोनों सबसे अच्छे दोस्त थे, हर काम में एक दूसरे की मदद किया करते थे। सारी फैमिली को मालूम था कि वो दोनों एक दूसरे को बेहद पसंद करते हैं, इसलिए सब कज़न्स मिलकर अक्सर सादिया को छेड़ा करते। सब कज़न दोनों की बचपन की बातों को दोहरा दोहरा कर हंसते और सादिया उनकी बातें सुनकर शर्मा जाया करती। तभी फराज ने अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के लिए लंदन जाने की ज़िद की, क्योंकि वो अपनी बाकी की पढ़ाई वहीं पर जाकर मुकम्मल करना चाहता था और किसी को भी फराज की इस ख्वाहिश पर कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि वो बचपन से ही एक ज़हीन लड़का था जो अपना काम मेहनत और लगन के साथ करता था। जब फराज अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के लिए लंदन चला गया तो सबने यही तय किया था कि जैसे ही फराज की पढ़ाई मुकम्मल होगी और वो पाकिस्तान वापस आएगा तो फराज की और सादिया की शादी कर दी जाएगी। किसी ने भी इस बारे में फराज से पूछने की कोशिश ही नहीं की थी, क्योंकि सबको यही लगता था कि फराज सादिया को पसंद करता है। जब वो बचपन से ही ये कहता आया है कि वो सादिया को ही अपनी दुल्हन बनाएगा तो उन दोनों की शादी भी हो जाएगी, इसलिए किसी ने भी फराज से दोबारा पूछने की ज़हमत महसूस ही ना की। और जब फराज ने पाकिस्तान वापस आना था तब भी उसने अपनी शादी के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था, इसलिए तो सब उसकी वापसी पर इतने पुरजोश होकर तैयारियां कर रहे थे। मगर कोई नहीं जानता था कि फराज पाकिस्तान वापस अकेला नहीं आ रहा, बल्कि अपनी एक खूबसूरत और लंबे बालों वाली बीवी को लेकर आ रहा था, जिसके साथ वो 3 साल पहले शादी कर चुका था। और उसने मरवा के बारे में घर के किसी भी फर्द को नहीं बताया था, जबकि सादिया से तो उसकी हर रोज़ बात होती थी। ये बात तो उसने सादिया से भी छुपाई थी, मगर सादिया उसकी शादी का सुनकर घर के एक कोने में गुमसुम सी खड़ी रह गई थी। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो फराज का सामना कैसे करेगी। हालांकि उसमें गलती उसकी अपनी कोई नहीं थी, फिर भी वो मुजरिमों की तरह मुंह छुपाए फिर रही थी, जबकि फराज ने उसके बारे में एक बार भी किसी से नहीं पूछा था। वो घर के सब अफराद से मिल चुका था, मगर सादिया के बारे में उसने किसी से एक लफ्ज़ तक नहीं पूछा था। सादिया को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हुआ था कि उसको इस तरह से नज़रअंदाज कर दिया जाएगा, और नज़रअंदाज करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका बचपन का प्यार ही होगा। वो लंबे बालों वाली मरवा बिलाशुबा बेहद हसीन थी। उसका कद भी सादिया से कुछ ज़्यादा ही था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो भी उसको देखता उसकी आंखों की चमक में गुम हो जाता। मगर सादिया भी कम खूबसूरत नहीं थी। उसकी काली बड़ी बड़ी आंखें उसके चेहरे पर दूर से ही नुमाया नजर आती थीं, जिनमें जब वो भर कर काजल लगाती तो हर कोई उसकी तारीफ करता। उसकी आंखों की तारीफ फराज बहुत किया करता था, और उसको इन बड़ी बड़ी आंखों में आंसू बिल्कुल पसंद नहीं थे। इसलिए तो वो बचपन से ही सादिया का ख्याल रखता था, क्योंकि जब सादिया की आंखों में आंसू आते तो फराज को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मगर आज उस लंबे बालों वाली मरवा के सामने उसको वो बड़ी बड़ी आंखों वाली लड़की बिल्कुल याद ही ना रही थी, जो ना जाने कब से उसके इंतज़ार में बैठी थी। फराज सबसे मिलकर बहुत खुश था। सब घर वाले भी उसकी बीवी को देखकर उसकी तारीफ़ें कर रहे थे, और ये गिला भी कर रहे थे कि उसने अपनी शादी के बारे में किसी को क्यों नहीं बताया, जबकि फराज सबको यही जवाब दे रहा था कि वो सबको सरप्राइज़ देना चाहता था। उसने मरवा के साथ सिर्फ निकाह किया था, जबकि वो अपनी शादी की सारी रस्में पाकिस्तान में धूमधाम से करना चाहता था। इसलिए फराज ने घर में किसी को भी मरवा के बारे में नहीं बताया था। और तभी फराज को सादिया का ख्याल आया, और वो पूछने लगा कि वो बड़ी आंखों वाली लड़की कहाँ है, जो हर रोज़ मुझसे फ़ोन पर लंबी लंबी बातें किया करती थी। आज तो वो नज़र ही नहीं आ रही। लगता है उसको मेरे आने की कोई खुशी नहीं हुई।
جو ابھی تک مجھ سے آ کر ملی نہیں۔ تبھی سب کزنس اور گھر والے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ سب کو اچانک سے سعدیہ کا خیال آ گیا تھا، جس کو وہ لمبے بالوں والی مروہ کے آنے کے بعد فراموش ہی کر چکے تھے۔ تب سارے ہی ایک دوسرے کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے اور پوچھنے لگے کہ کیا کسی نے سعدیہ کو دیکھا؟ تبھی سعدیہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی وہاں پر آ گئی جہاں پر فراز اپنی بیوی مروہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ فراز اپنی جگہ سے اٹھا اور سعدیہ کے سر پر تھپکی دیتے ہوئے کہنے لگا، کیا تمہیں نہیں معلوم تھا کہ آج میں واپس آ رہا ہوں؟ تمہیں تو دروازے پر میرا انتظار کرتے ہونا چاہیے تھا، مگر تم ہو کہ نہ جانے کہاں چھپ کر بیٹھی ہو۔ سعدیہ نے بہت مشکل سے اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائی تھی اور بہانہ بناتے ہوئے کہنے لگی، وہ کچن میں کسی کام میں مصروف تھی، اسی لیے آ نہیں سکی۔ تبھی فراز سعدیہ کو ہاتھ سے پکڑ کر مروہ کی طرف لے آیا اور اس کے سامنے کھڑا کرتے ہوئے کہنے لگا، یہی ہے میری وہ کزن جس کے بارے میں نے تمہیں بتایا تھا کہ یہ مجھے کتنی پسند تھی اور میں اس کا کتنا خیال رکھتا تھا۔ یہ میری سب سے اچھی دوست ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت باتیں کیا کرتے تھے اور یہ مجھے اتنی پسند تھی کہ جب میں چھوٹا تھا تو سب کو یہی کہتا تھا کہ میں بڑا ہو کر سعدیہ کو اپنی دلہن بناؤں گا۔ یہ بات سن کر سعدیہ نے ایک دم سے اپنا ہاتھ فراز کے ہاتھ سے چھڑوایا تھا۔ سب گھر والوں کی نظریں سعدیہ پر ہی ٹک کر رہ گئی تھیں، جس کی آنکھوں میں 2 موتی چمکنے لگے تھے۔ سعدیہ نے بڑی مشکل سے خود پر قابو کیا اور آگے بڑھ کر مروہ کو گلے سے لگایا اور اس کو نکاح کی مبارکباد دینے لگی۔ مروہ کے چہرے پر بھی سعدیہ کو دیکھ کر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ بھی گرم جوشی سے اس سے ملی تھی، مگر سعدیہ مروہ سے مل کر جلدی سے بہانہ بنا کر دوبارہ کچن میں چلی گئی تھی کہ اس کا ابھی کچھ کام باقی تھا۔ سب گھر والے جانتے تھے کہ فراز اور سعدیہ بچپن میں ایک دوسرے کو کتنا پسند کرتے تھے۔ وہ شروع سے ہی ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ تبھی تو بزرگوں نے فیصلہ کیا تھا کہ جیسے ہی وہ دونوں اپنی پڑھائی مکمل کر لیں گے تو ان دونوں کی شادی کر دی جائے گی۔ مگر بڑے ان دونوں کے بارے میں کوئی ایسا فیصلہ کرتے اس سے پہلے ہی فراز لندن میں ہی مروہ کے ساتھ شادی کر چکا تھا اور اس کو اپنے ساتھ پاکستان لے آیا تھا۔ سب ہی جانتے تھے کہ مروہ کو دیکھ کر سعدیہ کے دل پر کیا گزری ہوگی، مگر فراز کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، کیونکہ وہ سب جس فیملی سے تعلق رکھتے تھے وہ بے حد آزاد خیال تھی اور ان کی فیملی میں لڑکے لڑکیاں آپس میں دوستیاں کر سکتے تھے۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ فراز اور سعدیہ کی کون سا کوئی منگنی ہو گئی تھی یا بڑوں نے ان کا رشتہ طے کیا تھا۔ وہ تو صرف بچپن کی باتیں تھیں کہ فراز اور سعدیہ ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ بے شک وہ سعدیہ کو یہی کہتا تھا کہ وہ بڑا ہو کر سعدیہ کو اپنی دلہن بنائے گا، مگر تب تو ان کا بچپنا تھا اور بچپنے میں انسان بہت سی ایسی باتیں کہہ جاتا ہے جو وہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے سب کو فراز کی شادی کا کوئی دکھ نہیں تھا۔ دکھ تھا تو صرف اس بات کا کہ سعدیہ نے ہی فراز سے بہت سی امیدیں جوڑ لی تھی جو اب بکھر چکی تھی۔ کوئی بھی سعدیہ کے دل کا حال نہیں جانتا تھا، مگر اعزاز جو فراز کا ہی جڑواں بھائی تھا، وہ فراز سے 3 منٹ ہی چھوٹا تھا، اس سے سعدیہ کی یہ حالت نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ وہ بھی جانتا تھا کہ سعدیہ اور فراز بچپن سے ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، اور اب فراز اچانک سے اس لمبے بالوں والی لڑکی کو اپنی بیوی بنا کر لے آیا تھا۔ بے شک گھر میں سب خوش تھے، لیکن وہ جانتا تھا کہ سعدیہ کے دل پر کیا گزر رہی تھی۔ بے شک وہ اس لمبے بالوں والی لڑکی سے خوش ہو کر ملی تھی، مگر اس کے دل میں کیا طوفان اٹھ رہا تھا، اعزاز کو اس بات کا اچھی طرح اندازہ تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ بھی سعدیہ کو پسند کرتا تھا، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ سعدیہ فراز کے ساتھ کس قدر اٹیچ تھی۔ فراز اور اعزاز بالکل ایک دوسرے کی فوٹو کاپی تھے، ان کی شکلیں ایک دوسرے سے بے حد ملتی تھیں، مگر ان دونوں میں صرف ایک فرق تھا کہ اعزاز کی ہلکی سی شیو تھی، جبکہ فراز ہمیشہ سے کلین شیو میں رہتا تھا۔ اور اسی طرح سے دونوں کی عادتوں میں بھی بالکل معمولی سا فرق تھا۔ اعزاز کو غصہ تھوڑا سا زیادہ آتا تھا، جبکہ فراز کو غصہ بالکل آتا ہی نہیں تھا۔ اس کے علاوہ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں تھا۔
سعدیہ سب سے نظر بچا کر بھاگ سکتی تھی، مگر اعزاز اس کی عادت سے بہت اچھی طرح سے واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سعدیہ کسی بہانے ہی کچن میں گئی تھی، جبکہ کچن میں جا کر وہ آنسو ہی بہا رہی ہوگی۔ ان سب پر جو کچھ فراز نے اس کے ساتھ کیا تھا، حالانکہ غلطی ان دونوں میں سے کسی کی نہیں تھی، فراز نے جو کچھ بھی کیا تھا اپنی مرضی سے کیا تھا، اور سب گھر والے بھی اس کی خوشی میں خوش تھے۔ وہ تو صرف بچپن کی یادیں تھیں جن کو شاید سعدیہ نے کچھ زیادہ ہی سنجیدگی سے لے لیا تھا۔ مروہ اتنی بری لڑکی نہیں تھی کہ اعزاز اس کو اپنی بھابھی کے طور پر قبول نہ کر سکتا، مگر فراز نے جو چوٹ سعدیہ کے دل کو پہنچائی تھی وہ اعزاز کو بالکل اچھا نہیں لگا۔ تبھی وہ سعدیہ کے پیچھے کچن میں چلا آیا تھا، اور جیسا وہ سوچ رہا تھا کہ وہ لڑکی کچن میں کھڑی رو رہی ہوگی، بالکل ویسا ہی ہوا۔ وہ کچن کاؤنٹر کے سامنے کھڑی اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ تبھی اعزاز نے اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، سعدیہ، ہم سب جانتے ہیں کہ تم دونوں بچپن میں کس طرح ایک دوسرے کے پیچھے پیچھے بھاگا کرتے تھے، ایک دوسرے سے اپنی ہر بات کیا کرتے تھے۔ میں جانتا ہوں تم اس کو پسند کرتی ہو، آج سے نہیں بلکہ بچپن سے ہی پسند کرتی ہو، مگر یہ تو تم بھی اچھی طرح سے جانتی ہو کہ فراز ہمیشہ اپنی ہی منمانی کرتا آیا ہے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ اپنی پسند کی شادی نہ کر سکتا؟ تم کیوں اس انسان کے لیے اپنے آنسو بہا رہی ہو جو تمہیں اور تمہارے خلوص کو بھول گیا؟ تبھی سعدیہ نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور چہرے پر مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے کہنے لگی، ایسی تو کوئی بات نہیں، میں تو اس سے بالکل بھی ناراض نہیں ہوں، اور میں تو بالکل بھی نہیں رو رہی۔ اس نے شادی کر لی، یہ اس کا اپنا فیصلہ تھا، کوئی بھی اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ مگر احساس جانتا تھا کہ سعدیہ کو تو جھوٹ بھی نہیں بولنا آتا۔ تبھی وہ دھیرے دھیرے سعدیہ کے بالکل قریب ہو کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، میری طرف دیکھو، کیا تمہیں مجھ میں اور فراز میں کوئی فرق نظر آتا ہے؟ اگر اس نے اپنی پسند کی شادی کر لی تو میں بھی اپنی پسند کی شادی کر ہی سکتا ہوں۔ اعزاز کی یہ بات سن کر سعدیہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اعزاز آگے سے کیا کہنے والا تھا۔ تبھی اعزاز نے سعدیہ کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور کہنے لگا، میں بھی تمہیں پسند کرتا ہوں، شاید ہم دونوں بھائی جڑواں ہیں، تبھی ہماری پسند بھی ایک جیسی تھی۔ جب سے فراز تمہیں پسند کرتا تھا تو مجھے بھی اچھی لگتی تھی، مگر وہ ہمیشہ تمہارا ہاتھ پکڑے اپنے ساتھ ہی رکھتا تھا۔ میں بھی ہمیشہ تمہیں اپنے ساتھ کھیلنے کے لیے بلاتا، مگر تم ہمیشہ مجھے چھوڑ کر فراز کے ساتھ چلی جاتی تھی اور میں باقی کزنز کے ساتھ کھیلنے لگ جاتا۔ وقت گزرتا گیا، ہم بڑے ہو گئے، وہ تمہیں بھول گیا، مگر مجھے تم آج بھی اچھی لگتی ہو۔ کیا تم میرے ساتھ شادی کرو گی؟ سعدیہ کی آنکھوں سے دو موتی پھسل کر گال پر آ گرے تھے۔ اس نے بہت نرمی سے اپنے ہاتھ احساس کے ہاتھوں سے نکال لیے اور کہنے لگی، تم مجھے غلط سمجھ رہے ہو، میں بے شک تمہارے بھائی کو پسند کرتی تھی، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اگر اس نے کسی سے شادی کر لی تو میرا دل ٹوٹ جائے گا، بلکہ میں تو فراز کے لیے خوش ہوں، کیونکہ وہ میرا سب سے اچھا دوست تھا۔ اگر وہ اپنی زندگی میں خوش ہے تو بھلا میں کیوں اداس ہوں گی؟ تم میری فکر مت کرو۔ تبھی اعزاز نے اپنے ہاتھوں کی گرفت سعدیہ کے ہاتھوں پر مضبوط کی اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، مان لیا تمہیں فراز کی شادی کا کوئی دکھ نہیں، میں مان لیتا ہوں کہ تم اس کی شادی سے خوش ہو، اور باقی سب باتیں بھی اپنی جگہ ٹھیک ہیں، مگر میں پھر بھی تم سے وہی سوال کرتا ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ سعدیہ نے بہت حیرانی سے اس کی طرف دیکھا تھا، جو اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں دبائے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی خماری تھی کہ سعدیہ اپنی نظر جھکا گئی اور اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے نکال کر کچن سے باہر کی طرف بھاگ گئی، اور اعزاز اس کو جاتا دیکھ کر مسکرا دیا۔ فراز تو شادی کر چکا تھا، اس لیے اب اس سے ناراض رہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ سب گھر والوں نے یہ طے کیا کہ فراز کی شادی پاکستان میں دھوم دھام سے کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ہی اعزاز کی بھی شادی کر دی جائے گی۔ آخر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ فراز تو شادی کر لیتا جبکہ اعزاز کے بارے میں کوئی نہ سوچتا؟
उन दोनों में तो कुछ ही मिनट का फ़र्क था, फिर उनकी शादी भी तो इकट्ठे ही होनी थी। तभी एजाज से इस बारे में पूछा गया कि वो शादी के बारे में क्या कहता है, और एजाज ने सबके सामने सादिया का नाम ले दिया कि वो सादिया से शादी करना चाहता है। सादिया का नाम सुनते ही सब घर वाले हैरान रह गए थे। सबको ये तो मालूम था कि सादिया और फराज की बचपन से दोस्ती थी, मगर कोई भी एजाज की सादिया के लिए पसंदीदगी को नहीं जानता था। सादिया का नाम सुनकर सबसे पहले फराज ने ही एजाज को गले से लगाया और कहने लगा, मुझे तुम्हारी पसंद पर कोई एतराज़ नहीं, बल्कि अगर मेरी ज़िंदगी में मरवा ना आई होती तो शायद मैं भी सादिया का ही नाम लेता। और सब घर वाले फराज की बात सुनकर हंस पड़े थे, जबकि सादिया के दिल पर एक बार फिर से कयामत गुजर गई थी और फराज की बात सुनकर उसके दिल से दुआ निकली थी कि काश मरवा फराज की ज़िंदगी में आई ही ना होती। कुछ अरसे बाद एजाज और सादिया की शादी भी कर दी गई। साथ ही साथ फराज और मरवा का भी वलीमा बहुत धूमधाम से किया गया था। इस शादी में सभी बहुत खुश थे सिवाय सादिया के। उसका दिल अभी भी बहुत बुरी तरह से धड़क रहा था। वो तो हमेशा से फराज के बारे में सोचती आई थी, उसी के ख्वाब अपनी आंखों में सजाती रही थी, मगर वो ये नहीं जानती थी कि उसकी किस्मत उसके महबूब के बजाय उसके भाई के साथ लिखी थी। बेशक वो दिखने में एक जैसे थे, उनकी आदतें भी एक जैसी थीं, मगर उन दोनों का दिल तो अलग अलग था। और जिस तरह के जज्बात सादिया के फराज के लिए थे, वैसे जज्बात वो एजाज के लिए कभी भी नहीं रख सकती थी। एजाज बेशक एक अच्छा लड़का था, मगर फराज के बरक्स वो थोड़ा गुस्से का तेज था और सादिया को उसके गुस्से से ही डर लगता था। वो तो हमेशा से एजाज के सामने भी फराज की बातें करती आई थी। फिर भला ये कैसे हो सकता था कि फराज को भूलकर एजाज के साथ मोहब्बत भरी बातें करती। मगर ये सब घर वालों का फैसला था जो उसको मानना ही पड़ा। अब वो क्या कर सकती थी जब फराज ही अपनी पसंद की शादी कर चुका था। घर वालों ने उसको भी किसी न किसी के साथ रुखसत तो करना ही था, तो फिर वो चाहे एजाज होता या कोई और होता, उससे सादिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और उसने भी खामोशी से एजाज के साथ शादी करने की हामी भर ली थी। वो चारों अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो चुके थे। सबसे बड़ी बात ये थी कि सादिया को रुखसत होकर अपने घर से कहीं दूर नहीं जाना पड़ा, बल्कि वो उस बड़े से घर के एक कमरे से रुखसत होकर दूसरे कमरे में आ गई थी। लेकिन जब भी उसकी नज़रों के सामने फराज आता तो उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता। उसको फराज की हर वो बात याद आने लगती जो वो बचपन में उसका हाथ पकड़कर कहता था। सादिया तो तब से ही उसकी दुल्हन बनने के ख्वाब देखती बड़ी हुई थी, जब से वो सबको कहता फिरता था कि मैं बड़ा होकर सादिया को अपनी दुल्हन बनाऊंगा। मगर वो अपनी बात से इस तरह से मुकर जाएगा ये तो सादिया भी नहीं जानती थी। सादिया ने बहुत कोशिश की थी कि वो फराज का ख्याल अपने जहन से निकाल सकती, मगर एक ही घर में होने की वजह से उनका आमना सामना दिन में कई बार होता, और जब भी वो सादिया के सामने आता तो गुजरे दिनों की तमाम बातें और तमाम यादें उसके जहन में ताज़ा हो जाती। फिर भला ये कैसे मुमकिन था कि वो फराज का ख्याल अपने जहन से निकाल पाती। एजाज भी अच्छी तरह से जानता था कि सादिया उसके भाई को पसंद करती थी। वो ये भी अच्छी तरह जानता था कि सादिया ने हमेशा फराज के साथ के ही ख्वाब देखे थे। वो तो बस मरवा ना जाने कहाँ से आ गई थी। तभी तो सादिया कहीं गुम होकर रह गई थी और एजाज को भी अपनी पसंद का इजहार करने का मौका मिल गया था। मगर जब से उसकी सादिया के साथ शादी हुई थी, सादिया खामोश रहने लगी थी। वो बहुत कम बोलती थी। वो हर मुमकिन कोशिश करता था कि सादिया को खुश रख सके, मगर सादिया ज़्यादातर चुप ही रहती थी। जब उनकी शादी को 1 महीना गुजर चुका, तब फराज कहने लगा वो मरवा को पाकिस्तान की सैर करवाना चाहता है। इसी बहाने उन दोनों का हनीमून भी हो जाएगा। जब घर वालों को ये मालूम हुआ कि फराज मरवा को पाकिस्तान की सैर करवाना चाहता है, तभी सारे कज़न्स एजाज के पास आए और उसको कहने लगे क्यों ना वो भी अपनी बीवी के साथ
فراز اور مروہ کے ساتھ جائے، اور اعزاز بھی فوراً سے مان گیا تھا۔ بھلا اس سے اچھا موقع اور کیا ہو سکتا تھا کہ وہ سعدیہ کو خوش رکھ سکتا۔ ویسے تو وہ ہر ممکن کوشش کرتا تھا کہ سعدیہ کو خوش رکھے، مگر اس کا ذہن کہاں گم رہتا تھا وہ اچھی طرح سے جانتا تھا۔ جب اس نے سعدیہ کو اس بارے میں بتایا کہ وہ ہنی مون پر جا رہے ہیں تو سعدیہ نے یہ سوچ کر صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اس جگہ پر جائے جہاں پر فراز پہلے سے ہی موجود ہو، مگر اعزاز کو شاید سعدیہ کی بات اچھی نہیں لگی تھی۔ اس کو اچانک سے غصہ آ گیا۔ وہ سعدیہ کو غصے سے کہنے لگا تھا کہ اگر تمہیں میرے ساتھ ہنی مون پر نہیں جانا تو پھر کس کے ساتھ جانا ہے؟ سعدیہ کو اس بات کی بالکل توقع نہیں تھی کہ اعزاز اس سے اس قسم کی بات کرے گا۔ سعدیہ نے خاموشی سے نظریں جھکا لی تھیں، کیونکہ وہ اعزاز کو کوئی بھی صفائی دیتی تو وہ اس پر یقین کرنے والا نہیں تھا۔ اس لیے اس نے خاموش رہنا مناسب سمجھا اور اعزاز کے ساتھ ہنی مون پر جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اگر سعدیہ اعزاز کے ساتھ جانے کے لیے نہ بھی تیار ہوتی تب بھی وہ جانتی تھی کہ گھر والے اس کو زبردستی اعزاز کے ساتھ بھیج دیتے، اور سب کزنس نے ان دونوں کو بتائے بغیر ہی ان کے ٹکٹ بھی بک کروا دیے تھے تاکہ وہ انکار ہی نہ کر سکیں، اور وہ دونوں فراز اور مروہ کے ساتھ مری کے لیے روانہ ہو گئے۔ سردیوں کی تو ویسے بھی آمد تھی، مگر مری میں ہڈیاں جما دینے والی سردی نے ان کا استقبال کیا تھا۔ مری پہنچتے ہی وہ دونوں کپل اپنے اپنے کمروں کی طرف چلے گئے تھے۔ سعدیہ نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ خود کو مروہ اور فراز کی نظروں سے دور رکھے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ فراز کو دیکھ کر اس کے دل میں کوئی بھی خیال آئے۔ اس لیے وہ سوچ چکی تھی کہ وہ سارا دن اپنے کمرے میں گزارے گی، مگر یہاں پر ایک اور مصیبت اس کے انتظار میں تھی۔ جس کمرے میں وہ رکے تھے وہاں پر صرف ایک ہی بیڈ تھا، جہاں پر یا تو وہ سو سکتی تھی یا تو اعزاز سو سکتا تھا۔ سعدیہ نے اپنے بیگ میں سے ایک بڑی سی چادر نکالی اور اس کو اپنے گرد لپیٹ کر صوفے پر ہی آ کر بیٹھ گئی۔ اعزاز کو رہ رہ کر سعدیہ کا رویہ یاد آ رہا تھا اور اس کو اپنی کہی گئی باتوں پر بھی شرمندگی ہو رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ سعدیہ اسے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ تو بچپن سے ہی کسی اور کے خواب دیکھتی آئی تھی، اور اس نے اچانک سے اس کو شادی کے لیے پوچھ لیا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ جو کچھ بھی ہوا تھا ان سب میں سعدیہ کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہی غصے میں کچھ زیادہ بول گیا تھا۔ اس کو اپنے لہجے کا دکھ ہو رہا تھا کہ اس کو ان سخت الفاظ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ تو سعدیہ کو پسند کرتا تھا، وہ اس کو کچھ وقت تو دے سکتا تھا تاکہ وہ اس ساری مشکل صورتحال سے نکل سکتی، بجائے اس کے کہ وہ سعدیہ کو سنبھالتا، الٹا وہ اس پر غصہ ہی کرنے لگ گیا۔ وہ اپنی غلطی پر نادم ہو رہا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو صوفے پر سوئی ہوئی سعدیہ کو دیکھ کر بستر پر بیٹھ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ سعدیہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کے قریب بھی جائے، اس لیے وہ ساری رات یہی سوچتا رہا کہ یہ کیا عجیب ہنی مون تھا جو وہ دونوں ایک دوسرے سے اتنے فاصلے پر تھے۔ وہ جاگ ہی رہا تھا تبھی کمرے میں لگا ہوا ہیٹر ایک دم سے بند ہو گیا اور گرم کمرہ اچانک سے ٹھنڈا ہونا شروع ہو گیا۔ سردی بڑھنے کی وجہ سے شاید سعدیہ کی بھی آنکھ کھل گئی تھی، وہ سردی سے ٹھٹھرنے لگی تھی۔ اعزاز کافی دیر تک بیٹھا اس کو دیکھتا رہا، مگر اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ تبھی وہ اپنی جگہ سے اٹھا، ایک دم سے اس کی طرف بڑھا۔ وہ سردی سے کانپ رہی تھی۔ جس چادر سے اس نے خود کو لپیٹ رکھا تھا وہ سردی کو روکنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ تبھی اعزاز نے ایک جھٹکے سے سعدیہ کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور اس کو بیڈ پر لے آیا۔ سعدیہ نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی، وہ خود کو اعزاز کی باہوں میں دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ اعزاز پہلے ہی اپنے رویے پر شرمندہ تھا، اس لیے اس نے بھی زیادہ احتجاج نہیں کیا تھا اور دھیمے لہجے میں سعدیہ کو کہنے لگا کہ سردی زیادہ ہے، تم آرام سے بیڈ پر سو جاؤ، صوفے پر میں سو جاؤں گا۔ سعدیہ حیران تھی کہ وہ تو مری آنے سے پہلے بہت غصے میں تھا، اب اچانک سے اس کو کیا ہو گیا تھا۔ وہ بھی بیڈ سے اٹھتے ہوئے کہنے لگی
کہ سردی صرف میرے لیے ہی تو زیادہ نہیں، تمہارے لیے بھی تو زیادہ ہے، اور کمرے کا ہیٹر ویسے ہی خراب ہے۔ مجھے صوفے پر کوئی مسئلہ نہیں، میں تو سو جاؤں گی۔ جبکہ اعزاز جو صوفے کی طرف بڑھ رہا تھا وہیں سے مڑ کر کہنے لگا، میں نے کہا نا کہ میں صوفے پر سو جاؤں گا، تم بیڈ پر سو سکتی ہو۔ اس کے لہجے کی سختی دیکھ کر سعدیہ بغیر کچھ کہے بیڈ پر لیٹ چکی تھی، مگر اعزاز ایک بار پھر خود کو دل ہی دل میں کوسنے لگا تھا کہ وہ سعدیہ سے آرام سے بات کیوں نہیں کر سکتا۔ وہ جانتا تھا کہ جس جگہ پر سعدیہ کے ساتھ وہ آیا تھا، شاید سعدیہ نے اس جگہ کا خواب فراز کے ساتھ دیکھا تھا، مگر قسمت اس کو وہاں لے آئی تھی۔ وہ جتنی بھی کوشش کر رہا تھا کہ سعدیہ کے ساتھ آرام سے بات کرے، اس کا لہجہ سعدیہ کے ساتھ خود بخود تلخ ہو جاتا تھا، اسی لیے وہ خاموشی سے صوفے پر لیٹ گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب سردی کی وجہ سے اعزاز کی آنکھ کھلی تو اس کی نظر بیڈ پر سوئی ہوئی سعدیہ کی طرف چلی گئی۔ وہ بیڈ پر رضائی لینے کے باوجود بھی اکٹھی ہو کر لیٹی تھی، جیسے سردی بہت زیادہ تھی اور وہ اس کو برداشت کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ سعدیہ کو سوئے ہوئے دیکھ کر اعزاز کو اس پر بے انتہا پیار آیا تھا، اور وہ دل ہی دل میں ایک بار پھر سے خود کو کوسنے لگا کہ وہ اس معصوم لڑکی پر نہ جانے کیوں غصہ کر رہا تھا، جبکہ ان میں سے اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ تو خود اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ تبھی اعزاز اس کے برابر آ کر لیٹ گیا اور اس کے چہرے پر آئے بال اپنی انگلیوں کی مدد سے ہٹانے لگا۔ وہ کس قدر معصوم تھی، اس کو دیکھ کر اعزاز کے چہرے پر خود بخود مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ آگے بڑھتا ہوا سعدیہ کو اپنی باہوں میں لینے لگا اور اس کو اپنے قریب کرنے لگا۔ تبھی سعدیہ کی آنکھ کھل گئی اور وہ اعزاز کو اپنے اس قدر قریب دیکھ کر ایک دم سے پیچھے ہوئی، مگر اعزاز کی نظریں اس کے ہونٹوں پر آ کر ٹھہر گئی تھیں اور وہ سعدیہ سے کہنے لگا، میں جانتا ہوں تم نے یہاں پر آنے کا خواب کسی اور کے ساتھ دیکھا تھا، مگر میں تم سے ناراض نہیں ہوں۔ میں جانتا ہوں اس وقت تمہارے دل کی کیا حالت ہے، مگر میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ تمہارے دل میں فراز کا خیال آنا ایک فطری بات ہے۔ میں تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ تم خود بخود اس کو بھول جاؤ گی، اور جیسے میں تمہیں ٹوٹ کر چاہتا ہوں ویسے ہی تم بھی مجھ سے محبت کرنے لگو گی۔ سعدیہ نے بھی اس کی باتیں سن کر خود کو اس سے الگ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ شاید وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ اعزاز کو اس بات کا یقین آ جائے کہ وہ فراز کو اپنی زندگی سے تو نکال ہی چکی تھی، اب اس کے دل میں بھی فراز کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، اس لیے اس نے اعزاز کو بالکل بھی نہیں روکا۔ اگلی صبح وہ ایک نئی زندگی کی شروعات کر چکے تھے۔ اب فراز کے سامنے آنے پر سعدیہ کا دل نہیں دھڑکتا تھا، بلکہ وہ خود کو پوری طرح سے اعزاز کے حوالے کر چکی تھی۔ شاید اس کی قسمت میں یہی لکھا تھا، آج نہیں تو کل اس کو اعزاز کو قبول تو کرنا ہی تھا، اس لیے بہتر یہی تھا کہ وہ خوشی سے اپنے دل سے اعزاز کو قبول کر لیتی۔ اعزاز تو اس کو پہلے سے ہی چاہتا تھا، مگر اپنی محبت کا اظہار اس سے تب کیا تھا جب اس کا دل بری طرح سے ٹوٹ چکا تھا اور ٹوٹے ہوئے دل کو سہارے کی ضرورت تھی، اور اعزاز سعدیہ کی زندگی میں وہ سہارا بن کر داخل ہوا تھا جو اس کو کسی بھی صورت میں کمزور ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ اعزاز نے اپنی بات کو سچ کر دکھایا۔ اس نے واقعی سعدیہ کو اس قدر محبت دی تھی کہ سعدیہ فراز کی ہر بات کو بھول چکی تھی اور اس کی بچپن کی محبت سے بھی خود کو آزاد کر چکی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔